جناب عقیل علیہ السلام کا بنیادی خاندانی تعارف، خاندانی عظمت، اور پھر آپ علیہ السلام کے ظاہر والد گرامی، والدہ، یعنی قربانیاں دین اسلام کے لیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ اور خوب عظیم خراج عقیدت آپ نے ماشاءاللہ پیش کیا اس عظیم بارگاہ میں۔ بلا شبہ وہ بارگاہیں عظمتوں کی امین ہیں، اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ادنا غلام ہونے کی نسبت سے حضور کی محبوب اور پیاری ہستیوں کے حضور اظہار عقیدت کریں، بے شک، بس قبول فرمائیں، ایمان کو جلا بخشیں۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے: عقیل ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نمایاں شان اور نمایاں مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث مبارک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات انسانی سے اولاد اسماعیل کو چنا، اور اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا۔ گویا اگر ہم اسے ایک جملے میں یہ کہیں کہ بنو ہاشم اللہ کا ساری کائنات انسانی سے پسندیدہ اور انتخاب والا خاندان ہے، یہ بہت ہی احسن ہوگا حضور علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کے مطابق۔ حضرت ہاشم عرب میں بہت ممتاز شان رکھتے تھے، بہت بڑا مقام ہے ان کا، سخی تو وہ تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص حوالہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے 4 آیات کی سورہ میں قریش پر جو 2 احسانات کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی رب کعبہ کی عبادت کی طرف حکم دیا ہے، وہ 2 احسانات دونوں کے دونوں حضرت ہاشم کے احسانات ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سردیوں اور گرمیوں کے سفر جو مانوس اللہ نے کیا، اور ان کو جو تجارت عطا کی، یہ بھوک سے مر جاتے تھے، بھوک سے یعنی خودکشی کی نوبت آ جاتی تھی، اپنے آپ کو بیابان میں لے جا کر یہ ختم کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے یہ 2 انعام مقرر کیے کہ یہ سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف، یہ دونوں سفروں کا آغاز حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور آپ کے حوالہ سے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس کام کو قدرت بطور احسان قریش کے لیے ذکر کر رہی ہے۔ یعنی اگر قطع کلام کی معذرت، اگر میں یوں سمجھوں بات کو کہ اس زمانے میں عرب کی سرزمین پہ پہلے امپورٹر اور پہلے ایکسپورٹر اگر کوئی تھے تو جناب ہاشم تھے، پوری اپنی قوم کے لیے، پوری اپنی قوم کے لیے آپ نے یہ ایک نجات دہندہ ہیں آپ اپنی قوم کے۔ اور پھر اس کے بعد یہ 2 آیات کا ذکر کر کے تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بنیاد بنا کر قریش مکہ کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو تم اس کعبہ کے پروردگار کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں تمہیں امن عطا کیا۔ اللہ سورہ قریش میں یہ ایک خصوصیت ہے، کیا خوبصورت سورہ قریش میں کوئی دوسرا مخاطب نہیں ہے، فقط قریش مکہ ہی مخاطب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈگنیٹی کیا ہے ہاشم کی، ہاشم کی شان کیا ہے۔ اب انہی کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب مہمان نواز، جود و سخا کے مالک۔ اچھا، آپ کے بارے میں عام طور پر یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید چونکہ سخی تھے تو سب کچھ لٹا دیتے تھے، فقر و فاقہ تھا۔ ایسا نہیں تھا۔ دارالسلام نے سیرت انسائیکلوپیڈیا جو شائع کیا ہے، اس کی دوسری جلد میں کہ جب چاہے زمزم کی کھدائی کی تو سونے کے 2 ہرن جن کا کلوز کے حساب سے سونا بنتا ہے وہ حضرت عبد المطلب کو ملے، اور بہت سی دیگر چیزیں۔ مکہ میں کوئی اور ایسا تھا جس کے گھر میں سیروں کے حساب سے سونا تھا؟ بالکل ٹھیک۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو روحانی نعمتیں تو عطا ہوئی ہیں جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت کاملہ نے جو سخاوت اور خانہ کعبہ کی کلید برداری، خانہ کعبہ کی خدمت، حجاج کی خدمت، یہ ساری شانیں ان کو عطا فرمائیں۔
پھر انہی کے لخت جگر حضرت ابو طالب ہیں۔ واہ، قطع کلام کی معذرت، یہ بات لاجیکلی بھی اس لیے صحیح ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کسی سوسائٹی کا کسی کو چیئرمین بنا دیجئے، بنائیں گے اس کو جس کا ایک تو عزت ہوگی، وقار ہوگا، دوسرا وہ تھوڑا سا پیسوں سے مضبوط ہوگا تاکہ چیزوں کو وہ اون کر سکے اور بیئر سکے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی ایسے کو تو نہیں دے گا نا، ظاہر ہے اس وقت آپ کو نوازا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جی، میں اس ضمن میں اپنی گزارشات اور آپ کی بات کو ملا کے ایک جملہ ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کتابوں میں اگرچہ کچھ روایات آ گئیں لیکن ہمیں کوشش کر کے وہ قول لینے چاہیے جو ان کی عظمت اور شان کو بیان کریں۔ اب حضرت ابو طالب کی شان اور شخصیت اور ان کا جرأت مندانہ کردار اور ان کا تدبر جو ہے وہ تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پھر ان سے آگے حضرت عقیل، ان کے فرزند جو آج ہمارے ممدوح ہیں جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کی جس انداز میں تربیت کی ہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت کر کے، وفاداری کر کے، وہ جیسے اپنی اولاد کو بتایا ہے کہ یہ انہیں فقط اپنا کزن نہ سمجھنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے جو قدرت نے ہمیں عطا فرمائی، تو یہ چیز آگے پھر اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اور حضرت عقیل ابن ابی طالب نے اپنی پوری زندگی اس عہد وفا کو نبھایا ہے۔